حقیقت اور مجاز کی بحث ہم نے شروع کی تھی. میں نے بتلایا تھا کہ لفظ کو اپنے معنی موضوع لہو میں استعمال کیا جائے تو یہ کیا کہلاتا ہے؟ حقیقت. اگر لفظ کو اپنے معنی غیر موضوع لہو میں استعمال کیا جائے تو یہ کیا کہلاتا ہے؟ مجاز. اور حقیقت اور مجاز کا حکم یہ ہے ہمارے نزدیک کہ حقیقت اور مجاز دونوں جمع نہیں ہو سکتے، اس طور پر کہ ایک ہی لفظ سے ایک ہی وقت میں اس کے حقیقی معنی کا بھی ارادہ کیا جائے اور مجازی معنی کا بھی ارادہ کیا جائے، جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حقیقت اور مجاز جمع ہو سکتے ہیں. اور اس پر کئی مثالیں گزری تھیں مولانا، سمجھ میں آیا؟ کئی مثالیں گزری تھیں، جیسے آیت ملامست ذکر ہوئی بھائی. آیت ملامست کے اندر مولانا ملامست کا حقیقی معنی ہے لمس بالید اور اس کا مجازی معنی ہے جمع، اور اس کا تو ہم اس کا کون سا معنی لیتے ہیں؟ جمع کا معنی اس سے مراد لیتے ہیں اور جمع کا معنی مراد لیتے ہیں. تو اب لمس بالید اس سے مراد نہیں ہوگا، لہذا ملاجمہ سے تو طہارت زائل ہوگی لیکن لمس بالید کے ساتھ طہارت زائل نہیں ہوگی. اسی طرح مولانا مولا کا لفظ میں نے بتایا معتق کو بھی کہتے ہیں اور معتق المعتق کو بھی کہتے ہیں، لیکن معتق ہے اس کا حقیقی معنی، معتق المعتق ہے اس کا مجازی معنی. اور جب مجازی معنی مراد لے لیا گیا تو پھر اب حقیقی معنی مراد لے لیا گیا تو مجازی معنی مراد نہیں ہوگا. اسی طرح مولانا آبا کا لفظ آیا تھا، اب حقیقت میں باپ کو کہتے ہیں، مجازن دادا پر دادا، نانا پر نانا وغیرہ کو بھی کہہ دیتے ہیں. تو جب اس سے حقیقی معنی مراد لے لیا گیا تو مجازی معنی کا ارادہ کیا ہو جائے گا؟ ساقط ہو جائے گا. اسی طرح مولانا باقرہ کا مولانا حقیقی معنی کیا ہے؟ وہ جس کے ساتھ وطی نہ ہوئی ہو، جمع نہ ہوا ہو. اور اس کا مجازی معنی کیا ہے؟ جو شادی شدہ نہ ہو. اور جب اس سے حقیقی معنی مراد لے لیا گیا تو پھر مجازی معنی ساقط ہو جائے گا. اسی طرح مولانا نکاح ہے، نکاح کا حقیقی معنی ہے عقد اور مجازی معنی ہے وطی. اور جب ایک شخص نے قسم اٹھائی اور وہاں کیا کہتا ہے کہ میں واللہ لا انکح فلانتا، میں فلانی سے نکاح نہیں کروں گا، تو یہاں مراد کیا لیا ہے؟ حقیقی معنی، کیونکہ الحقیقت اولی من المجاز. حقیقی معنی عقد مراد دیا گیا، اور جب عقد مراد لے لیا تو اب اس سے یہاں پر مجازی معنی یعنی وطی مراد نہیں. تو لہذا اس کی قسم کا معنی یہ ہے کہ فلاں عورت سے وہ عقد نہیں کرے گا. اب اگر اس نے عقد کیا تو حانث ہوگا، اگر اس نے وطی کر لی بطریق زنا کے تو اس صورت میں حانث نہیں ہوگا. اب اس پر اشکال ہوتا ہے، مولانا احناف نے کیا کہا کہ جمع بین الحقیقت والمجاز جائز نہیں. اس پر شوافع اعتراض کرتے ہیں. ہم آپ کو کئی مثالیں دکھاتے ہیں جہاں آپ نے حقیقت اور مجاز دونوں کو جمع کیا ہے. مثلا ایک شخص نے قسم اٹھائی کہ واللہ میں زید کے گھر میں قدم نہیں رکھوں گا. اب یہ قدم رکھنا ایک اس کا حقیقی معنی ہے، ایک اس کا مجازی معنی ہے. حقیقی معنی کیا ہے کہ ننگے پاؤں ہو مولانا اپنا قدم اس کے گھر رکھے. سمجھ میں آیا؟ حقیقتاً مولانا اپنا قدم کیا کرے؟ اس کے گھر میں رکھے ننگے پاؤں. اور مجازی معنی کیا ہے اس کا مولانا؟ جوتے پہن کر قدم رکھے، یا مولانا کسی سواری کے ساتھ اس میں داخل ہو جائے تو بھی کیا کہا جاتا ہے؟ اس نے اس کے گھر قدم رکھا. تو حقیقی معنی کیا ہے؟ ننگے پاؤں رکھنا. اور مجازی معنی کیا ہے؟ جوتے پہن کر یا سواری کے ساتھ جانا اندر. اب جب اس نے کیا کہا میں فلاں کے گھر قدم نہیں رکھوں گا، اے احناف آپ چاہے وہ ننگے پاؤں قدم رکھے، چاہے جوتوں کے ساتھ قدم رکھے، چاہے سواری کے ساتھ اندر داخل ہو، آپ تینوں صورتوں میں کیا کہتے ہیں؟ قسم ٹوٹ گئی. تو آپ نے حقیقی معنی ننگے پاؤں والا بھی مراد لے لیا اور مجازی معنی جوتے کے ساتھ یا سواری والا معنی بھی مراد لے لیا. تو یہ جمع بین الحقیقت والمجاز ہے. اشکال سمجھ میں آیا؟ اسی طرح مولانا کوئی شخص یہ کہتا ہے، کسی نے قسم اٹھائی کہ واللہ میں زید کے گھر نہیں ٹھہروں گا،
اور زید کا گھر، زید کا گھر حقیقتاً کون سا ہے؟ جس کا زید مالک ہو، جس کا زید کیا ہو؟ مالک ہو. تو زید کا گھر مولانا جب زید اس کا مالک ہو تب یہ حقیقت ہے، تب کیا ہے؟ حقیقت ہے. اور ایک وہ گھر ہے جو زید نے کرائے پر لیا، اس میں رہ رہا ہے. یا مولانا آپ کا ساتھی ہے زید، اس نے کچھ دنوں کے لیے آپ سے مکان لے لیا، اس میں عاریتاً رہ رہا ہے. عاریتاً کیا ہے؟ استعمال کے لیے، کسی سے مانگ کر کوئی چیز لینا مولانا، استعمال کے لیے. عموماً ایسا ہوتا ہے بھائی ایک دوسرے ساتھی سے کوئی چیز استعمال کے لیے لے لیتے ہیں تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ عاریت. تو اب وہ ایک گھر زید نے کرائے پر لے لیا ہے، یہ بھی زید کا گھر ہے لیکن حقیقتاً یا مجازاً؟ اس کو بھی زید کا گھر کہیں گے لیکن مجازاً کہیں گے، یہ حقیقتاً زید کا گھر نہیں. اسی طرح یا زید نے عاریتاً آپ سے گھر لیا ہے اور اس میں رہ رہا ہے تو بھی کہیں گے یہ زید کا گھر ہے لیکن حقیقتاً نہیں ہے یہ اس کا گھر، بلکہ کیا ہے؟ مجازاً ہے. سمجھ میں آیا؟ تو اے احناف، ایک شخص مثلا قسم اٹھاتا ہے کہ میں زید کے گھر رہائش نہیں رکھوں گا، اس کے گھر نہیں ٹھہروں گا، تو آپ اس کا حقیقی معنی زید کے گھر، حقیقی گھر کون سا ہے؟ جس کا زید مالک ہو. اور مجازی معنی کیا ہے؟ کہ زید جس کو کرائے پر لیا ہو یا زید نے جس کو عاریتاً لیا ہو وہ بھی زید کا گھر لیکن حقیقتاً نہیں بلکہ مجازاً ہے. تو آپ یہاں پر آپ حقیقت اور مجاز دونوں کو جمع کرتے ہیں. اب وہ شخص چاہے زید کے اپنے حقیقی گھر جس کا مالک ہے اس میں ٹھہرے، آپ پھر بھی کہتے ہیں یہ خانص ہو جائے گا. زید نے کرائے پر گھر لیا ہوا ہے اس میں یہ ٹھہر جائے، پھر بھی آپ کہتے ہیں یہ خانص ہو جائے گا. یا زید نے عاریتاً مکان لیا ہوا ہے اس میں یہ ٹھہرے، آپ پھر بھی کیا کہتے ہیں کہ یہ خانص. تو دیکھو آپ تینوں صورتوں میں، حقیقت کی صورت میں بھی قسم ٹوٹنے کا حکم لگا رہے ہیں، مجازی معنی کی صورت میں بھی کیا کر رہے ہیں؟ قسم کے ٹوٹنے کا. تو یہ آپ نے جمع بین الحقیقت والمجاز کر دیا بھائی. سمجھ میں آیا؟ اس نے تو کہا تھا میں زید کے گھر قدم نہیں رکھوں گا، اور زید کا گھر ایک حقیقی معنی ایک مجازی معنی، اور آپ نے دونوں کو جمع کر دیا. چاہے اس کے حقیقی گھر میں قدم رکھے، چاہے اس کے کرائے والے یا اس کے عاریتاً گھر کے اندر کیا کر دے وہ جا کر ٹھہرے، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ تو یہ آپ نے کیا کیا مولانا؟ جمع بین الحقیقت والمجاز کیا. اسی طرح ایک شخص ہے وہ کہتا ہے عبدی حر یوم یقدم فلان، میرا غلام آزاد ہوگا اس دن جس دن فلاں آئے گا. مثلا زید آئے گا تو جس دن زید آئے گا تو میرا غلام آزاد ہے. یوم کا لفظ استعمال کیا، دن، اور دن کا حقیقی معنی ہے، حقیقی معنی کس کو کہتے ہیں؟ یہ جس میں کس کو کہتے ہیں؟ صبح صادق سے لے کر صبح سے لے کر شام تک کا جو وقت ہے اس کو یوم کہتے ہیں. لیکن مجازاً رات کو بھی یوم کہہ دیتے ہیں، رات کو بھی کیا کہہ دیتے ہیں؟ تو یوم کا حقیقی معنی ہے دن، اور رات دن، اور یوم کا مجازی معنی کیا ہے؟ رات. تو اب آپ اے احناف یہاں یا تو حقیقی معنی مراد ہونا چاہیے یعنی دن مراد ہونا چاہیے، یا مجازی معنی مراد ہونا چاہیے، کیونکہ آپ کہتے ہیں جمع بین الحقیقت والمجاز جائز نہیں. لیکن اے احناف آپ کہتے ہیں کہ اس نے کیا کہا تھا؟ جس دن جس یوم میں زید آیا میرا غلام آزاد ہے. آپ کہتے ہیں چاہے وہ زید دن کو آ جائے چاہے رات کو آ جائے، دونوں صورتوں میں غلام کیا ہے؟ آزاد. دونوں صورتوں میں آزاد ہے. سمجھ میں آیا؟ تو یہ آپ نے کیا کر لیا؟ جمع بین الحقیقت حقیقی معنی دن کا بھی لے لیا اور مجازی معنی رات کا بھی لے لیا. زید چاہے دن کو آئے چاہے رات کو آئے، آپ کیا حکم لگاتے ہیں کہ غلام کیا ہو جائے گا؟ جی جواب اس کے ہم دیں گے مولانا. اعتراضات پڑھ لیجئے. وَلَئِنْ قَالَ، اور کہ یہ کہا مولانا یعنی کسی معترض نے یہ کہا، کسی شخص نے یہ کہا اذا حلف، ہاں اگر کسی معترض نے یہ کہا
اذا حلف کہ جب قسم اٹھائی کسی قسم کھانے والے نے کہ لا یضع قدمہ فی دار فلان کہ وہ نہیں رکھے گا اپنے قدم کو فلاں کے گھر میں، یحنس تو حانس ہو جائے گا، لو دخلها حافیا او متناعلا او راکبا اگر وہ داخل ہو حافیا کیا ننگے پاؤں، او متناعل اس حال میں کہ وہ ننگے پاؤں ہو، او متناعلا یا اس حال میں کہ وہ کیا ہو جوتے پہنے ہوئے ہو، او راکبا یا اس حال میں کہ وہ کیا ہو سوار ہو۔ سمجھ میں آیا؟ آخر میں آئے گا مولانا ایک اگلی سطر کے آخر میں وَذَلِكَ جَمْعٌ بَيْنَ الْحَقِيقَةِ وَالْمَجَازِ یہ کیا ہے؟ جمع بین الحقیقت والمجاز ہے۔ درمیان میں ایک اور صورت بھی اسی کی ذکر کر رہے ہیں وَكَذَلِكَ لَوْ حَلَفَ لَا يَسْكُنُ دَارَ فُلَانٍ اسی طرح اگر کسی نے قسم اٹھائی کہ وہ فلاں کے گھر نہیں رہے گا تو یحنس وہ حانس ہو جائے گا، یعنی احناف کہتے ہیں، احناف کے نزدیک کیا ہو جاتا ہے؟ ہاں تو وہ حانس ہو جاتا ہے۔ لو کانت الدار ملکا لفلان کہ اگر وہ گھر کیا ہو فلاں کے لیے ملکیت ہو تب بھی حانس ہو جائے گا، او کانت باجرت او عاریت یا اجرت یعنی کرائے پر تھا، او عاریت یا عاریتن تھا تب بھی کیا ہو جاتا ہے؟ وہ حانس ہو جاتا ہے۔ وَذَلِكَ جَمْعٌ بَيْنَ الْحَقِيقَةِ وَالْمَجَازِ اور یہ تو جمع بین الحقیقت والمجاز ہے۔ وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ عَبْدُهُ حُرٌّ يَوْمَ يَقْدَمُ فُلَانٌ اسی طرح اگر کسی نے کہا کہ اس کا غلام آزاد ہے جس دن کے فلاں آئے گا، فَقَدِمَ فُلَانٌ اب یوم کا ایک حقیقی معنی کیا ہے؟ دن نہار، اور یوم کا مجازی معنی کیا؟ لیل، تو فَقَدِمَ فُلَانٌ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا يَحْنَسُ آپ کیا کہتے ہیں کہ فلاں کیا آیا؟ لیل رات میں آیا یا دن میں آیا، جب بھی آ گیا یحنس تو یہ کیا ہو جائے گا؟ حانس ہو جائے گا، یعنی غلام اس کا کیا ہو جائے گا؟ آزاد ہو جائے گا۔ قلنا سے جواب دے رہے ہیں مولانا، کہتے ہیں بھئی یہاں جمع بین الحقیقت والمجاز نہیں ہے مولانا، بلکہ یہاں عموم مجاز ہے۔ یہاں کیا ہے؟ عموم مجاز، عموم مجاز۔ صورتیں بتلائیں کہ احناف دیکھو آپ کہتے ہیں کسی نے کہا میں فلاں کے گھر اگر میں نے قدم رکھا کہ گھر قدم واللہ میں قدم نہیں رکھوں گا، آپ کہتے ہیں وہ چاہے ننگے پاؤں رکھے، چاہے جوتے پہن کے رکھے، چاہے سواری کے ساتھ رکھے، آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ کیا ہوا؟ حانس۔ اسی طرح کسی نے کہا فلاں کے گھر میں نہیں ٹھہروں گا، آپ کہتے ہیں چاہے وہ اس کے گھر ملکیت ہو یا کرائے پر ہو یا عاریت ہو، تینوں صورتوں میں آپ کہتے ہیں اگر ٹھہر جائے تو کیا ہو جائے گا؟ حانس۔ اسی طرح اگر کہتے ہیں مولانا کہ اس کا غلام آزاد ہے جس دن کے کون آیا؟ زید، جس یوم میں آیا، اور یہاں پر چاہے وہ رات کو آئے اور دن کو آئے دونوں معنی مراد لیے، تو آپ نے کیا کر دیا؟ جمع بین الحقیقت تو ہم جواب کیا دیتے ہیں مولانا کہ یہاں جمع بین الحقیقت والمجاز نہیں، ضابطہ تو وہی ہے، جمع حقیقت اور مجاز تو جمع ہو ہی نہیں سکتے کبھی بھی۔ سمجھ میں آیا؟ کبھی جمع نہیں ہو سکتے بھائی۔ تو یہاں عموم مجاز ہے۔ عموم مجاز کس کو کہتے ہیں مولانا؟ کہ لفظ کا کوئی ایسا مجازی معنی کر لیا جائے، ایسا عام مجازی معنی مراد لیا جائے جو حقیقت اور مجاز دونوں کو شامل ہو جائے، یہ بھی مجاز ہے مولانا۔ یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی مجاز ہے۔ لکھو بھائی، جلدی جلدی لکھو۔ عموم مجاز یہ ہے کہ لفظ کا کوئی ایسا عام مجازی معنی کہ لفظ سے کوئی ایسا عام مجازی معنی مراد لے لیا جائے کہ لفظ سے کوئی ایسا عام مجازی معنی مراد لے لیا جائے جو حقیقت اور مجاز دونوں کو شامل ہو جائے، جو حقیقت اور مجاز دونوں کو شامل ہو جائے۔
صورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ عموم مجاز کس کو کہتے ہیں مولانا؟ لفظ کا کوئی ایسا مجازی معنی مراد لے لیا جائے جو حقیقت اور مجاز دونوں کو شامل ہو. تو کون سا معنی ہم نے مراد دیا، حقیقی یا مجازی؟ ایک ہی معنی تو مراد دیا، مجازی معنی. ہاں ایسا مجازی معنی مراد دیا جس میں اتنا عموم تھا کہ حقیقت بھی خود بخود اس میں داخل ہو گئی. سمجھ میں آیا بھائی؟ جیسے مولانا فلاں نے کیا کہا تھا، واللہ میں زید کے گھر میں قدم نہیں رکھوں گا، اور قدم رکھنے کا حقیقی معنی کیا کیا آپ نے؟ ننگے پاؤں قدم رکھے. اور مجازی معنی کیا ہے؟ جوتے کے ساتھ رکھے یا سواری کے ساتھ. تو اب ہم نے اس کا مجازی معنی کیا کیا کہ وضع قدم سے مراد ہے داخل ہونا. کیا مراد ہے؟ معنی یہ میں زید کے گھر داخل نہیں ہوں گا. اب یہ اس کا حقیقی معنی ہے مجازی معنی؟ مجازی معنی مراد ہے مولانا جی. تو وضع قدم مولانا اس سے کون سا معنی ہم نے مراد دیا؟ مجازی معنی. کون سا مجازی معنی؟ داخل ہونا، داخل ہونا. کیونکہ عرف کے اندر جب کوئی شخص یوں کہتا ہے کہ میں فلاں کے گھر قدم نہیں رکھوں گا تو لوگ کیا مراد لیتے ہیں؟ اس کے کہنے کا کیا مطلب ہے؟ میں اس کے گھر میں داخل نہیں ہوں گا. یہ معنی نہیں ہوتا. وہ یہ نہیں سمجھتے کہ اس کے یہ کہنے کا مطلب ہے ننگے پاؤں میں قدم نہیں رکھوں گا. یہ کوئی سمجھتا ہے؟ کیا سمجھتے ہیں؟ میں کہوں تو مثلا آپ کو کہتا ہوں میں آپ کے فلاں کے کمرے میں قدم نہیں رکھوں گا. کیا معنی؟ مطلب میں جاؤں گا نہیں وہاں، داخل نہیں ہوں گا مولانا. سمجھ میں آیا؟ اب یہ داخل ہونا یہ وضع قدم کا حقیقی معنی ہے یا مجازی معنی؟ مجازی معنی ہے. لیکن یہ ایسا مجازی معنی ہے جس میں اتنا عموم ہے جو حقیقت کو بھی شامل ہوا اور مجاز کو بھی. تو اب وہ ننگے پاؤں قدم رکھتا ہے، یہ بھی داخل ہونے میں آ گیا. جوتوں کے ساتھ رکھتا ہے، یہ بھی داخل ہونے میں آ گیا. سواری کے ساتھ جاتا ہے، یہ بھی کس میں ہو گیا؟ داخل ہونے میں. تینوں صورتوں میں کیا پایا جاتا ہے؟ داخل ہونا. اور اس نے تو کہا میں اس میں داخل نہیں ہوں گا. تو یہ ہے عموم مجاز. سمجھ میں آیا؟ تو یہ عموم مجاز جو ہے یہ بھی مجازی معنی ہم نے مراد دیا، حقیقی معنی مراد نہیں. البتہ وہ مجازی معنی اتنا عام ہے کہ اس میں حقیقت بھی شاید آ گئی اور مجاز بھی داخل ہوا. قلنا ہم جواب دیتے ہیں وضع القدم صار مجازا عن الدخول کہ وضع قدم مجاز بن گیا ہے دخول سے بحکم العرف. کس کے حکم سے؟ عرف کے حکم سے. عرف کے حکم سے. عرف میں عوام بھئی یہ حکم لگایا جاتا ہے کہ اس کا معنی مداخل ہونا ہے. والدخول لا يتفاوت في الفصلين اور دخول مختلف نہیں ہوتا دونوں صورتوں میں. بھئی دخول میں کوئی فرق نہیں دونوں صورتوں میں. بھئی چاہے ننگے پاؤں قدم رکھا جائے یا کس کے ساتھ رکھا جائے؟ جوتے یا سواری کے ساتھ. حقیقی معنی مراد لیں چاہے وہ والا مجازی معنی مراد لیں، دونوں صورتوں میں کیا پایا جائے گا؟ داخل ہونا پایا جائے گا. کوئی فرق ہے؟ ننگے پاؤں بھی قدم رکھے گا تو کیا پایا جائے گا؟ جوتے کے ساتھ رکھے گا یا سواری کے ساتھ تو بھی کیا پایا جائے گا؟ داخل ہونا. تو وہ تو کوئی دونوں صورتوں میں مختلف نہیں. اور پھر دوسرا اعتراض یہ تھا کہ کسی نے کہا میں فلاں کے گھر نہیں ٹھہروں گا. اب فلاں کا گھر حقیقتاً وہ ہے جس کا مالک ہو اور مجازاً وہ گھر ہے جو اس نے کرائے پر لیا ہو یا عاریتاً لیا ہو. اور آپ نے دونوں مراد لیے تھے. ہم کہتے ہیں یہاں بھی عموم مجاز ہے. بھائی کیا معنی اس کا؟ رہائشی گھر. کیا ہے؟ رہائشی گھر مولانا. اب یہ عام ہے چاہے کرائے پر لیا ہو چاہے خود مالک ہو چاہے عاریتاً ہو، سب میں اس میں آ گئے. جس میں اس کی رہائش ہو چاہے وہ اس کا مالک ہو چاہے اس نے کرائے پر لیا ہو. تو دار فلاں سے کیا مراد ہوا؟ رہائش کا مراد ہوئی. وَدَارُ فُلَانٍ صَارَ مَجَازًا عَنْ دَارٍ مَسْكُونَةٍ لَهُ اور دار فلاں یہ مجاز بن گیا ہے ایسے گھر سے مسکونۃ لہ جس میں اس کی کیا ہو؟ سکونت ہو، جس میں اس کی رہائش ہو. وَذَلِكَ لَا يَتَفَاوَتُ بَيْنَ أَن يَكُونَ مِلْكًا لَهُ أَوْ كَانَتْ بِأُجْرَةٍ لَهُ
اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے رہائش، یہ رہائشی گھر ہونے میں کوئی فرق، رہائش ہونے میں کوئی فرق نہیں ہے اس میں کہ وہ اس کی ملکیت ہو یا کس کے ساتھ ہو، اجرت کے ساتھ ہو. اپنے ملکیت ہو پھر بھی رہائش ہے تو اس پر صادق آئے گا، کرائے پر ہو تو پھر بھی اس پر رہ رہا ہو تو کیا صادق آئے گا، رہائش. بھائی سمجھ میں آ رہا ہے بھائی، دونوں میں کوئی فرق نہیں. رہائش ہے، اب مالک ہے تو بھی اس کے لیے کیا ہے، اس میں رہ رہا ہے تو کیا ہے، رہائش. کرائے پر لیا ہے جب اس میں رہ رہا ہے تو اس کے لیے کیا ہے، رہائش گاہ ہے. بھائی دونوں میں کوئی فرق نہیں. والیوم، اور باقی جو آپ نے کہا کہ کسی نے قسم کھائے، کسی نے کہا اس کا غلام آزاد ہے، یوم یقدم فلان، جس دن کے فلاں، یقدم فلان، جس دن کے فلاں آئے گا. آپ نے کیا کہا، یوم کا حقیقی معنی نہار، یوم کا مجازی معنی لیل، اور آپ اس سے دونوں معنی مراد لیتے ہیں. آپ فلاں چاہے لیل میں آئے چاہے نہار میں آئے، دونوں صورتوں میں آپ کیا حکم لگاتے ہیں، وہ غلام آزاد ہے. یہ تو آپ نے کیا کیا، جمع بین الحقیقت والمجاز. کہتے ہیں بھئی بات دراصل یہ ہے کہ یہاں یوم کی اضافت ہو رہی ہے کس کی طرف، ایسے یوم کی اضافت ہو رہی ہے فعل کی طرف. یوم کی اضافت کس کی طرف ہو رہی ہے، فعل کی طرف ہو رہی ہے. اور یوم کی جب اضافت فعل کی طرف ہو تو کبھی وہ اس سے، تو پھر اس فعل کو دیکھا جائے گا. کیا کیا جائے گا، فعل کو دیکھا جائے گا اور اس کے مطابق حکم لگایا جائے گا. اگر یوم کی اضافت فعل ممتد کی طرف ہو تو اور معنی یوم کا، اور یوم کی اضافت فعل غیر ممتد کی طرف ہو تو اس کا اور معنی ہے. بھائی یاد رکھو فعل دو قسم پر ہے، ایک ممتد ایک غیر ممتد. ممتد، فعل ممتد وہ ہے جس میں امتداد ہو مولانا، طول ہو، طول ہو، طول ہو. اور فعل غیر ممتد وہ ہے جس میں امتداد یعنی طول نہ ہو، آنن فانن ہو جائے، جس میں طول نہ ہو، امتداد نہ ہو، آنن فانن ہو جائے. سمجھ میں آیا بھائی؟ فعل کتنی قسم پر ہے، ایک فعل ممتد ہے وہ فعل جس میں امتداد ہو، طول ہو. ایک فعل غیر ممتد وہ جس میں طول نہ ہو، آنن فانن ہو جائے. مثلا مولانا رکوب، سوار ہونا ایک فعل ہے اور اس کے اندر امتداد ہے. آپ سارا دن سوار رہے بھائی گاڑی پر، طول آیا یا نہیں آیا مولانا اس فعل میں؟ لبس، کپڑے پہننا ایک فعل ہے، اس میں امتداد ہے. سارا دن کیا ہوں گے، آپ نے کیا پہنا ہے، مثلا کوٹ پہن لیا تو کیا کیا، سارا دن لبس کا فعل ہے. آپ نے کیا کیا ہوا ہے، کوٹ کو پہنا ہوا ہے. تو یہ ہے فعل ممتد. اور ایک ہے فعل غیر ممتد جو آنن فانن ہو جائے، جیسے داخل ہونا اور آنا. داخل ہونا، آنا، نکلنا وغیرہ. بھئی آپ کمرے کے باہر کھڑے ہیں، آپ ایک قدم اندر رکھتے ہیں. پہلے میں کیا کہوں گا، آپ اندر ہیں یا باہر ہیں، باہر ہیں. آپ 2 قدم چلے اندر آ گئے، اب میں کیا کہوں گا، باہر ہیں اندر ہیں، اندر ہیں. تو دیکھو دخول پایا گیا اور اس دخول کے اندر امتداد ہے نہیں، آنن فانن ہوا مولانا. کیا ہوا، آنن فانن ہوا، فوراً ہو گیا. بھائی تو ایک قدم اٹھائیں باہر، ایک قدم اٹھائیں اندر. تو یہ دخول اور خروج یہ فعل ہیں لیکن امتداد نہیں. اسی طرح آنا، آنا یہ بھی ایسا فعل ہے جس میں امتداد نہیں، طول نہیں، طول نہیں.
کب کہتے ہیں فلاں آ گیا، کب کہتے ہیں فلاں آ گیا؟ جیسے ہی پہلی نظر پڑتی ہے آپ کی، آپ کیا کہتے ہیں؟ زید آ گیا۔ اس میں امتداد ہے یا نہیں مولانا؟ یا سمجھ میں آ رہی ہے بات سب کو؟ بھائی آپ سے کوئی پوچھے زید آیا یا نہیں آیا، آپ کہہ رہے ہیں نہیں آیا، نہیں آیا بھائی ابھی تک نہیں آیا۔ جیسے ہی پہلی نظر پڑتی ہے اگلے لمحے میں آپ کیا کہہ دیتے ہیں؟ آگے۔ قدوم ہو گیا یا نہیں ہو گیا؟ قدوم ہو گیا مولانا، سمجھ میں آیا؟ تو یہ ہے آنی فعل۔ کیا ہے؟ آنی فعل، غیر ممتد ہے بھائی، غیر ممتد۔ اور جب یوم کی اضافت فعل ممتد کی طرف ہو تو اس سے نہار مراد ہوتا ہے۔ کیا مراد ہوتا ہے؟ کس کی طرف اضافت ہو؟ فعل ممتد کی طرف جب اضافت ہو، اور جب اس کی اضافت فعل غیر ممتد کی طرف ہو تو یوم مطلق وقت کے معنی میں ہوتا ہے، وقت کے معنی میں ہوتا ہے۔ کس کے معنی میں؟ وقت کے معنی میں ہوتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ وقت کے معنی میں ہوتا ہے۔ اب مولانا کیا ضابطہ ہوا؟ یوم کی اضافت فعل ممتد کی طرف ہو تو یہ کس معنی میں ہوتا ہے؟ نہار کے معنی میں۔ اور اگر اس کی اضافت کس کی طرف ہو؟ غیر ممتد کی طرف، تو یہ کس معنی میں ہوتا ہے؟ مطلق وقت کے معنی میں ہوتا ہے۔ اور یہاں یوم کی اضافت ہو رہی ہے قدوم کی طرف، اور قدوم فعل ممتد ہے یا غیر ممتد ہے؟ جی غیر ممتد، تو یوم کی اضافت ہوئی فعل غیر ممتد کی طرف، تو یہ کس معنی میں ہوا؟ مطلق وقت۔ تو یہاں وقت مراد ہے۔ میرا غلام آزاد ہے جس وقت زید آ گیا، اب چاہے وہ رات کو آئے تو بھی وقت ہے، دن کو آئے تو بھی وقت ہے، سب کو شامل ہوا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ دیکھیے بھائی، وَالْيَوْمُ فِي مَسْأَلَةِ الْقُدُومِ عِبَارَةٌ عَنْ مُطْلَقِ الْوَقْتِ، اور یوم مسئلہ قدوم کے اندر وہ عبارت ہے کس چیز سے؟ مطلق وقت سے۔ کیوں؟ لِأَنَّ الْيَوْمَ إِذَا أُضِيفَ إِلَى فِعْلٍ لَا يُمْتَدُّ، اس لیے کہ یوم کی جب اضافت کی جائے ایسے فعل کی طرف لا يُمْتَدُّ جس میں امتداد نہ پایا جائے، یکون عبارۃ عن مطلق الوقت، تو پھر یہ یوم عبارت ہوگا کس چیز سے؟ مطلق وقت سے، کما عرف جیسا کہ جانا گیا ہے۔ فکان الحنس بهذا الطریق، تو حانس ہونا اس طریقے پر ہوگا، یعنی ایک عام معنی لے لیا یوم کا مولانا، جو وقت جو دن کو بھی شامل ہے اور رات کو بھی شامل ہے، تو حانس ہونا اس طریقے پر ہوگا، یعنی عموم مجاز کے طریقے پر ہوگا، لا بطریق الجمع بین الحقیقت والمجاز، جمع بین الحقیقت والمجاز کے طریقے پر نہیں ہوگا۔ چلیے، هذا هو المرام، واللہ اعلم بحقیقت الکلام۔